السلام علیکم ناظرین یہ کہانی بھی ہماری ارطغرل غازی کے بارے میں ہے۔ یہ قسط نمبر 2 ہے۔ اگر آپ لوگوں نے قسط نمبر 1 نہیں دیکھی تو وہ پہلے دیکھ لیجیے، اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کو رضا پر مغربی برطانوی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترگت باسمے اور دوران شامل تھے، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلہ لے کر آیا تھا اور ان کی پرورش ان کے والد نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا تھا۔ یہ ارطغرل کے بھائی سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبدالرحمن سموسہ، دمرد، مالک شاہ گنگوبائل ذاکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ ہائمہ اماں کا بھائی دندار، ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیرخوار بیٹا گندوز شامل تھا اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا، جن کو راستے میں امیر سعد الدین ایوبک نے شہید کیا تھا۔ مغرب سرحد پر کئی سال غربت اور تنگدستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود ہانلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازش جاری رکھی اور ان کی فتوحات کو ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکے۔ روم کے شہنشاہ اور پایا روم کے ملکیت میں موجود کاراجائسا کلیسا کے گورنر اور غدار امیر سعد الدین نے ارطغرل کو زیر کرنے آپس میں گٹھ جوڑ گیا تھا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا، پھر کاراجائسا کلیسا کو فتح کیا۔ کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر اپنے امیر سعد الدین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گئے، مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کے ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابیاں حاصل کی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے خلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لے آئے۔ ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کے قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا تھا، مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروایا، مگر اس سے سردار اعلیٰ مقام واپس لے کر ان قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں سے ساز باز کی، مگر سلطان کے بیٹا اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور ابن ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطنت بنانا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی۔ سعد الدین کو قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگو تگین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعد الدین کو جہنم وصل کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم وصل کر چکا تھا۔ سردار اعلیٰ مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے گندوز، سویہ اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی اچھی لگے ہمارا چینل آئیڈیل ٹی وی پی کے گجر پلازم سبسکرائب کیجیے۔ اگلا